کسی مسئلے پر عمل نہ کرنا، ایک ہے اس سے نفرت کرنا، اس سے بغض کرنا۔ مثال دیتا ہوں اس کی، ایک شخص داڑھی شیو کرواتا ہے اور اس کے دل میں یہ ہے کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، غلط کام کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، یہ گناہ گار ہے۔ یہ کون ہے؟ گناہ گار ہے۔ ایک ہے جس کو داڑھی سے نفرت ہے، داڑھی چاڑی، داڑھی کیا چیز ہوتی ہے؟ داڑھی میں اسلام رکھا ہے، اسے کوئی کہو نا میں داڑھی میں اسلام رکھا ہے، بھائی یہ شیطان کا جملہ ہے۔ اگر آپ یوں چلو گے تو کوئی چیز بھی اسلام میں، نماز میں اسلام رکھا ہے، روزے میں اسلام رکھا ہے، حج میں اسلام رکھا ہے، قربانی میں اسلام، ایک ایک ایٹم نکالتے جاؤ، نہ روزے میں اسلام۔ اسلام قال اللہ وقال رسول میں ہے، یہ چیز نہیں جی نہیں، داڑھی اسلام میں ہے، اسلام میں داڑھی نہیں۔ ایک بندے کو داڑھی سے نفرت ہو، وہ کلین شیو کو دیکھے تو بڑا مسکرا کر ملے، ماشاءاللہ میرے ورگا ہی آ گیا ہے، اور اگر کوئی داڑھی والا مل جائے تو مولوی، داڑھی والا مولوی، نہیں دیکھا پڑھا ملا پڑھے ہو، ملا صاحب، مولوی صاحب پڑھے ہیں، صوفی صاحب، حاجی، اس کو نام سے پکار۔ اس لیے کتنے لوگ ہیں جو بیچارے داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں نا میں 17 گریڈ کا آفیسر ہوں، میں بہت بڑا آفیسر ہوں، میرے بڑے اوپر ہائی لیول کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، اب تو مجھے سر کہہ کر پکارتے ہیں، اگر داڑھی رکھ لی تو صوفی صاحب پیچھے ہو جائے۔ اگر داڑھی نہ رکھے تو گناہ گار، اگر داڑھی سے نفرت کرے تو یہ اس کے کفر کی نشانی۔ اسی طرح پردہ کرنا، ایک عورت پردہ نہیں کرتی وہ گناہ گار ہے، لیکن اگر اسے پردے سے نفرت ہو تو یہ اس کی نفرت کرنا رسول کی شریعت سے نفرت ہے جو اس کو کفر میں لے جاتی ہے۔ ایک اور مثال سے سمجھ لیں، 4 شادیاں کرنا اسلام میں اجازت ہے، ضروری نہیں ہے سارے اوکھے نہ ہو، وہ جڑے ہو رہے ہیں انہوں نے ہونڈے ہو، ہم الحمدللہ 2 کر چکے ہیں، تیسری کے چکر میں ہیں، پریشان نہیں ہونا۔ ایک ہے 4 شادیاں کرنا سنت ہے، کوئی کرنا چاہے کر لے، نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے 4 شادیوں والے مسئلے سے نفرت، یہ 4 شادیاں، مردوں کو 4 شادیاں، اگر ایک عورت 4 شادی کے مسئلے سے بغض رکھتی ہے، نفرت کرتی ہے، ایک تو ہے دل میں جو ویسے ایک سوکھناپے کا جو جذبہ آتا ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اگر شریعت کی اس بات سے ان سے نفرت ہو، یہاں بھی ڈر لگا رہتا ہے کب دوسری کر لیں گے، اور جنت میں تو ہیں 2 حوریں پہلے سے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر اس کو 4 شادیوں سے، مرد کو یا عورت کو نفرت ہو، اس مسئلے سے نفرت ہو جائے تو یہ اسلام کی لائی ہوئی بات سے نفرت اس کو وادی کفر میں دھکیل سکتی ہے۔ اسی طرح اسلام کی کوئی بات اگر وہ پسند نہ ہو، اس سے بغض رکھے، 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے، اگر اسلام کی لائی ہوئی اس بات سے کسی کو نفرت ہو، ٹھیک ہے، وہ اپنی زبان سے عقلی طور پہ اس کے دلائل دے کے اس کا رد کرے، زانی کے رجم کرنے سے اسے نفرت ہو، چور کے ہاتھ کاٹنے سے اسے نفرت ہو، تو ایسے لوگ دین کی کسی ایک بات سے بغض رکھنے کی بنا پر کافر ہو گئے۔ ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ شریعت کی ہر بات کو ماننے کے پابند ہیں۔ اگر وہ کسی بات سے، شریعت کی بات سے نفرت کر رہے ہیں تو یہ اسلام سے نفرت کر رہے ہیں۔ مالک فرماتا ہے والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم۔ عورتوں میں شور آ رہا ہے، برائے مہربانی ان کو خاموش کروائیے۔ اب 4 شادیوں کا مسئلہ ہے تو شور ہی کریں گی بیچاریاں، کیا کریں گے؟ میں ہر مرد کو نہیں دعوت دے رہا کہ آپ اس پنگے میں پڑھیں، لہذا آپ ایک پہ ہی صبر کریں، یہ نہ ہو اگلے درس میں ہم آئیں تو کوئی یہاں بیٹھنے سننے والا ہی نہ ہو، بیویاں گھر میں ہی روک لیں گے خبردار اس مولوی کے درس میں نہیں جانا۔ جو کرنا چاہیں، یہ وادی بڑی مشکل ہے، پھر اس میں عدل و انصاف آپ پہ فرض ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جو 2 شادیاں کرتا ہے یا 1 سے زیادہ اس کی بیوی ہے اور وہ عدل نہیں کرتا، انصاف نہیں کرتا، قیامت کے دن ایسے اٹھے گا کہ اس کی ایک سائیڈ پہ فالج گرا ہوا ہوگا، ایک طرف جھک جانا، ایک کو لٹکا ہوا چھوڑ دینا، یہ بھی گناہوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر اس میدان میں اترنا ہے تو اچھی طرح سوچ کے اتریں کہ آپ کو دونوں کے درمیان انصاف کرنا پڑے گا، ٹائم میں انصاف، باریوں میں انصاف، کھانے میں انصاف ہے۔ تو مالک فرماتا ہے جو لوگ کافر ہوئے انہیں ہلاکت ہو، اللہ ان کے اعمال غارت کر دے گا، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ دین سے ناخوش ہوئے، پس اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا اس سے نفرت کی، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ پس اللہ کے نازل کردہ دین سے ناخوش ہونے والا کافر ہے، اس کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ منافقین کے اعمال کے ضائع ہونے کی وجہ بھی یہی مالک نے بیان فرمائی کہ وہ اللہ کی رضامندی کو برا جانتے تھے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے یہ منافقوں کے اعمال کیوں برباد ہوئے کہ انہوں نے اس راستے پر چلے
उस राह के राही बने, अल्लाह को उन्होंने नाराज कर दिया और उन्होंने उसकी रदामंदी को बुरा जाना, तो अल्लाह ने उनके सारे अमाल को बर्बाद कर दिया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमाए। 5 हमने नाक़िद बयान किए हैं, कभी अल्लाह ने ज़िंदगी में फिर कभी मौका दिया तो अगली मजलिस फिर बर्पा होगी, टाइम काफ़ी हो चुका है। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमारी स्याहकारियों को माफ़ फरमा दे, हमें ज़िंदा रखे, ईमान पे रखे, हमें मौत दे तो इस हाल में दे। अल्लाह हमसे राज़ी हो, हम अपने अल्लाह से राज़ी हों, इधर हमारी रूह निकल रही हो, इधर हमारे लिए जन्नत के फ़ैसले हो रहे हों। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। हलाला क्या है, इसकी तफसील बयान करें। हलाला बेगैरती का पाठ है, बेहयाई का दरवाज़ा है, ज़िनाह का दूसरा नाम है। इसकी डिटेल के लिए आप जावेद भाई से हमारी 2 सीडीज़ 3 तलाक और हलाले की छुरी ले सकते हैं। एक हदीस आपको सुना देता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तुम्हें किराए का सांड ना बताऊं? फरमाया बताइए। फरमाया हलाला करने वाला, हलाला करने वाला, करवाने वाला दोनों लानती हैं। तलाक कौन देता है जी? मर्द तलाक देता है। कसूर किसका होता है? मर्द का। बीवी तो घर में रोटियां पका रही, ये बात है तलाक तलाक तलाक। 3 फायर इकट्ठे लगे। अब परेशान हुआ कि इसका तो हक मेहर 2 लाख रुपया था, 10 मरले का प्लाट भी था, 5 मेरे बच्चे भी हैं। अब औखा सौखा हो गया, मौलवी साहब मैं गुस्से में आके 3 तलाक दे बैठा। भाई किसी ने प्यार में भी तलाक दी? उससे भी तो तलाक दी जाती है। अब मौलवी साहब कहते हैं जी हलाला ही करना पैना। तो जी वो क्या है? 1-2 रात के लिए किसी और को, फिर ये बकरी दोबारा खोल के अपने घर ले आओ। ठीक है, ये भेड़ बकरी नहीं है, ये अल्लाह की बांदी है, इसके साथ ये मजाक है। कसूर मर्द का था, हलाला मर्द का होना चाहिए, औरत का नहीं। जिसने कसूर किया है उसका हलाला करवाओ। क्या हदीस में कम अहलो अय्याल होने की तरकीब आई है? मसलन हम और हमारे 2। हकीमुल उम्मत की तहरीर बेहश्ती ज़ेवर से इसकी तायद होती है, रोशनी डालें। बच्चे 2 ही अच्छे हैं, ये कुफार के जुमले हैं, अहले ईमान के जुमले नहीं हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी लड़की से शादी करो जो ताकि क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत की कसरत पे फख्र करूंगा। कुफार क्या कहते हैं? वसाइल बहुत थोड़े हैं, आबादी बढ़ गई, खाएंगे कहां से? अरे भले आदमी, वो खाने के लिए 1 मुंह ला रहा है, कमाने के लिए 2 हाथ नहीं है। नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, तुम्हारे राज़िक, तुम्हारा राज़िक भी अल्लाह और जो आ रहा है उसका रिज़्क़ भी अल्लाह के ज़िम्मे है। आप जरा मेहरबानी करके क्यू टीवी के बारे में वजाहत कीजिए, क्योंकि इधर जो लोग बैठे हैं ज्यादातर लोग इस टीवी का मुशाहिदा करते हैं। क्यू टीवी शिर्क को फैलाने में इस वक्त मैदान में उतरा हुआ है। क्यू टीवी का असल नाम तो है कुरान टीवी, लेकिन मैं भी इसको क्यू टीवी मानता हूं, कुरान टीवी नहीं, ये कब्र परस्त टीवी है। इसके जरिए कब्र परस्ती की दावत है, इसके जरिए शिर्क की दावत है। इस्तिखारा का प्रोग्राम जो क्यू टीवी पे चलता है उसकी तफसील हमारी सीडी में आपको मिल जाएगी। इस्तिखारा की हमारी सीडी है, हमने पूरे उनके क्लिप डाल के उनका जवाब दिया है। बहरहाल ये टीवी और इसके बाद अब नया चैनल, एक और मदनी चैनल खुल गया है, ये तमाम के तमाम जहन्नम की तरफ दौड़ लगाने में बहुत स्पीड से जा रहे हैं। इनसे बचिए, जो वक़्त मिले कुरान को तर्जुमे से पढ़िए, इमामुल अंबिया की अहादीस को तर्जुमे से पढ़िए। अगर किसी की बीवी टीवी देखे और उसका शौहर उसे ना रोके तो वो दयूस कहलाएगा। अगर वो उसके अंदर गंदे प्रोग्राम देखती है, वाहियात प्रोग्राम चलते हैं और वो खामिद नहीं रोकता, तो वाकई ये इसी बिरादरी से है। लेकिन अगर उसके कुरान पाक की तलावत चलती है, इल्मी दरूस आते हैं और उसको वो देखती है, लेकिन उसकी नज़र शहवत वाली नहीं है, तो इंशाअल्लाह कोई हरज नहीं। आपसे दरख्वास्त है कि मंदरजा ज़ैल अक़ाइद की कुरान और हदीस की रोशनी में वजाहत करें। वहदतुल वजूद, हलूल वहदतुल वजूद। प्यारे भाई, ये 3 नुक्तों के लिए 2 घंटे चाहिए। इस पर हमारी एक सीडी मैं इस दफ़ा लेकर आया हूँ, आपको मिल जाएगी, डॉक्टर इसरार और अक़ीदा वहदतुल वजूद। उसमें हमने ये तीनों मसले बयान किए हैं, आप वो लेकर सुन सकते हैं। बहरहाल मुख्तसर आपको बता दूं, वहदतुल वजूद वहदतुल शहूद तकरीबन मिलता जुलता एक ही अक़ीदा है कि कायनात में जो कुछ है वो नाऊज़ु बिल्लाह अल्लाह का वजूद है।
اس کے لیے انہوں نے ایک من گھڑت روایت کو پکڑا، کنتو کنزن مخفین، کہ اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنا آپ لوگوں کو دکھانا چاہا، اب کائنات میں جو کچھ ہے وہ میرا ہی روپ ہے۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ اس کا امام ابن عربی گزرا ہے جو کہا کرتا تھا العبد حق والعبد حق، الرب حق والعبد حق، بندہ بھی اللہ ہے اور اللہ بھی بندہ ہے۔ مجھے نہیں پتا شریعت کس کے لیے آئی ہے، یہ کفر کا عقیدہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اپنے ماں باپ یا کسی رشتہ دار کی قبر میں جانا حرام ہے کہ نہیں؟ فاتحہ پڑھنے کی غرض سے ماں باپ کی قبروں پہ جائیں، عام مسلمانوں کی قبروں پہ جائیں، ان کے لیے دعا پڑھیں، وہاں کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھنا، چاروں کل پڑھنا اور ان کی روح کو بخش دینا، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کیا ہم باطل فرقوں کی جماعتوں کے ساتھ، مثلا جماعت اسلامی، جماعت تبلیغ، انہیں اصلاح کرنے کے لیے جڑ سکتے ہیں اور جو دعوت کے صحیح منہج سے نہیں ان کو دعوت دے سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ ان کو دعوت دیں، لیکن دعوت دینے سے پہلے آپ کے پاس بنیادی علم ہونا ضروری ہے، ان تک پہنچا کر ان کی غلطیاں جو قرآن و حدیث کے خلاف مسائل ہیں وہ بتائیے، لیکن ان کے ساتھ ملنا، ان کے نظم میں شامل ہو جانا جائز نہیں ہے۔ کیا عربوں کا جماعت میں نکلنا جماعت تبلیغ کا حق ہونا دلیل ہے؟ نہیں، دلیل یہ ہے کہ وہ جو چیز پیش کر رہے ہیں، کیا وہ قال اللہ و قال رسول کی صدائیں ہیں؟ ان کے ہاتھ میں فضائل اعمال اور فضائل صدقات ہے، اور یہ دونوں کتابیں شرک کی دعوت سے بھری ہوئی ہیں۔ آپ نے کل اپنے خطاب میں جو کفریہ عبارات کے حوالے دیے، کیا ہم ان باطل عبارتوں کو لکھنے والوں اور عقیدوں کے رکھنے والوں کی تکفیر کر سکتے ہیں، یا صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کفریہ کام کیا؟ جو انسان اس باطل عقیدے کو پیش کرتا ہے، اس کا داعی ہے، اس کو پیش کر رہا ہے، اس کی ترویج کر رہا ہے، وہ ضرور اس کفر کے اندر شامل ہے، لیکن چونکہ وہ مر چکا ہے اس لیے یہ کہہ دیجئے یہ عقیدہ کفریہ ہے اور اس عقیدے کا حامل کافر ہے۔ شخص واحد کی تکفیر کرنے کے لیے علماء اہل سنت نے کئی اس سے شرائط پہلے بیان کی ہیں۔ کیا غیر محرم کے ساتھ بات کرنا یا ہاتھ ملانا جائز ہے؟ ہاتھ ملانا مرد کا غیر محرم عورت سے، عورت کا غیر محرم مرد سے شریعت اسلامیہ میں حرام ہے۔ مجبوری میں کوئی بات کرنی پڑے تو بغیر لوچ کے بات کی جا سکتی ہے۔ کیا بھائی کی بیوی سے بات کرنا جائز ہے؟ بغیر مقصد کے بھابھی سے گپ شپ مارنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری کے اندر بات کرنی پڑ جائے بغیر لوچ کے بات کی جا سکتی ہے، اس کے اندر لوچ نہ ہو، اس کے اندر گناہ کی دعوت کا انداز نہ ہو۔ فرض نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے میں اختلاف ہے، براہ مہربانی وضاحت کریں۔ سورۃ فاتحہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ امام کے پیچھے ہوں تب بھی آپ پڑھیں گے، اکیلے ہوں تب بھی پڑھیں گے، ہر حال میں سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ رفع دین کرنا حدیث سے ثابت ہے، وضاحت کریں۔ نیز بتائیں اس کے منسوخی کے حوالے سے کوئی حدیث یا ثبوت ہے؟ رفع دین کرنا حدیث سے ثابت ہے، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر احادیث موجود ہیں۔ منسوخی کی کوئی ایک صحیح روایت اس دھرتی کے اوپر موجود نہیں ہے۔ داڑھی ایک مٹھ رکھنی سنت ہے یا نہیں، یا کتنی بڑی لازمی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا داڑھیوں کو معاف کر دو، وفروا اللحى، وفروا ای کثروا، ان کو بڑھاؤ، ان کو زیادہ کرو۔ آپ کی کسی حدیث سے داڑھی کاٹنا، ایک مٹھ رکھنا، گال چھیلنا، نیچے سے کٹوانا ثابت نہیں ہے۔ پاکستان سے بلوچستان کی علیحدگی کے مسئلے کو لے کر میرا بڑا بھائی فوجیوں کو مار کر شہید ہوا، کیا وہ شہیدوں میں ہے یا نہیں؟ شہید وہ ہے جو اسلام کے لیے لڑتا ہے۔ کسی ملک سے آزاد ہونا، کسی ملک کے ساتھ ملنا، یہ سیاسی مسائل ہیں، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ آپ کا پتہ نہیں کیا لکھا ہے۔ 3 طلاق ایک دفعہ میں دینے سے حلالہ کے بغیر رجوع ممکن ہے یا نہیں؟ حلالہ کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اگر کوئی شخص قرآن و حدیث کے سارے مسئلے مانتا ہے، قرآن و حدیث کے سارے مسئلے مانتا ہے، تو اس کے لیے شریعت کا یہی فتویٰ ہے کہ اگر اس نے غلطی سے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی تو وہ 1 ہوں گی، 3 نہیں ہوں گی۔ شریعت کے اگر سارے مسئلے مانے، اگر اوکھے ٹائم ادھر آ کر صرف ایک مسئلہ لے کر باقی سارے وہیں سے لیتا ہے، تو جہاں سے وہ سارے مسئلے لیتا ہے یہ مسئلہ بھی وہاں سے لے، اور ان کے پاس اس کا حل سوائے حلال لے کے اور کچھ نہیں ہے۔ وسیلے کا مفہوم قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں، کیا زندہ یا مردہ شخص کا ہستی کا وسیلہ پکڑ کر دعا کروائی جا سکتی ہے؟
وسیلہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کریں، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کریں، کسی نیک زندہ بزرگ سے جا کر دعا کروائیں، یہ جائز ہیں۔ شخصیات کے وسیلے کی تعلیم نہ قرآن نے دی ہے، نہ حدیث نے دی ہے، نہ صحابہ کے منہج سے یہ بات ملتی ہے۔ کیا فجر کی نماز جان بوجھ کر تاخیر سے پڑھنا کفر ہے؟ اگر ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شیخ ابن باز، عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ میں فجر کی نماز